22واں سبق۔ آئیے اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کو دوبارہ پہچانیں۔ شیعہ عقیدے کی روسی سعادت، واقعی اور حقیقی دینداری صرف اور صرف اہل بیت پیغمبر علیہم السلام کی معرفت کے راستے سے اور ان کے فرمان پر عمل کر کے ہی حاصل ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی 70 پیغمبروں کے برابر بھی عمل کرے مگر امیر المؤمنین علیہ السلام اور ان کی اولاد طاہرین علیہم السلام کی محبت نہیں تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح ہر زمانے کے امام کی معرفت جاہلیت کی موت سے نجات کا پروانہ ہے، جیسا کہ شیعہ و اہل تسنن کے درمیان یہ متواتر و مشہور حدیث موجود ہے: جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرے گا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اس حدیث سے ایک قابل قدر نکتہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس زمانے میں بقیہ 11 ائمہ سے ارادت و معرفت رکھتا ہے مگر 12ویں کی نسبت کہیں معرفت و ارادت و محبت میں کوتاہی کرتا ہے تو بھی دنیا سے وقت رخصت اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ امامت چونکہ اصول دین میں سے ہے اور اس میں تقلید جائز نہیں ہے، اس لیے ہر مکلف پر واجب ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننے میں خود کوشش کرے تاکہ جاہلیت کی موت سے نجات مل سکے اور قبر کی پہلی شب سے روز قیامت تک اپنے اعتقاد اور نعمت امامت کا جواب ادا ہو سکے۔ امام عصر ارواحنا فدا کی معرفت صرف ان کے نام و نسب و تاریخ ولادت و مکان کو جاننا نہیں ہے، گرچہ کہ اس وادی میں بھی عاقلین سرگرداں اور مفکرین متحیر ہیں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک مکلف ہے کہ اپنی طاقت بھر محبت و اطاعت و معرفت میں پیش قدمی کرے، گرچہ وسالش نبی کوشش دہن آن قدرائی دل کہ تو آنی بکوش۔ ذرا کچھ دیر کو اس بیان پر ضرور غور کیجیے گا۔ شیخ طوسی و شیخ انصاری کے جیسے کروڑوں بزرگان بھی امام زمانہ ارواحنا فدا کی ایک سانس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ حوالہ: سنن رانی آیت اللہ وحید خراسانی، مرکز مہدویت کے طلاب کے درمیانی سال 1381۔ امام عصر کی شخصیت کے اوصاف و کمالات اور ان کا مقام صحیح طور پر لوگوں کے درمیان واضح نہیں ہے، اس لیے افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں امام کی حقیقی قدر و منزلت روشن ہی نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں: امام اپنے زمانے میں یگانہ روزگار ہے، کوئی بھی مقام و منزلت میں اس کے نزدیک نہیں ہے، کوئی عالم اس کی برابری نہیں کر سکتا، اس کے جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا، اس کی کوئی شبہ و نظیر نہیں ہے۔ متعدد روایات میں معصومین علیہم السلام کی طرف سے اس حقیقت پر برابر تاکید کی گئی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اور اصولاً اس آسمانی خاندان کا مقابلہ دوسروں کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ حوالہ: بحار الانوار، جلد 22، 406 اور جلد 23، 117۔ فرض کریں اگر کوئی امام عصر علیہ السلام کی عظمت کا دوسروں سے مقابلہ کرتے ہوئے ان کو کہکشاں سے تعبیر کرے اور دوسروں کو ذروں کے مانند گرا دانے
یا امام علیہ السلام کو قیانوس اور دوسروں کو قطرے سے تشبیہ دے، یا آپ کو خورشید کہے اور دوسروں کو شمع قرار دے، تو ایسا شخص بہر طور پر غلطی کر رہا ہے، کیونکہ امام معصوم کسی بھی چیز اور کسی سے بھی قابل مقابلہ نہیں ہے۔ مرحوم آقائے حاجی آقا حسین طباطبائی بروجردی مرجع تقلید، جہاں تشیع کی زندگی میں کسی نے ایک روز بے وقت دعا اس فقیہ بزرگوار کا نام امام عصر علیہ السلام کے مقدس نام کے ساتھ لے لیا، جس کی وجہ سے وہ مرد خدا آشفتہ خاطر ہو کر غصے اور ناراضگی کے ساتھ چیخ اٹھا، کہو کہ خاموش ہو جائے، میں کون ہوں اور کیا ہوں کہ میرا نام امام زمانہ علیہ السلام کے مقدس نام کے ساتھ لے رہے ہو۔ ہمارے معاشرے میں ایک قابل افسوس پہلو بھی ہے کہ بعض افراد اور مختلف گروہ بعض فلسفی مباحث کے ذریعے اور مکاتب اجتماعی، سیاسی موضوعات، صوفی گری، عرفان بازی، رنگ و متنوع کتابوں کو چھاپ کر دعا کرتے ہیں کہ یہ خدا تک پہنچنے کے راستے ہے، اور اس طرح غلطی کرتے ہیں، جبکہ مکتب آسمانی و جامع تشیع کی تعلیم کے مطابق ہر زمانے میں باب اللہ صرف اور صرف اس عصر اور زمانے کا امام ہے، اور ہر راستہ سوائے ان کے حق کے متعال اور اس کی رضایت تک پہنچانے سے قاصر ہے، کیونکہ خدائے تبارک و تعالیٰ کے ارادے میں اس کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ اہل بیت علیہم السلام ہے، اور ہر وہ شخص جو اپنی خواہشات اور ہوائے نفسی کی پیروی کرتے ہوئے اپنے خود کے بنائے ہوئے راستے اور خاندان وحی سے کنارہ کشی اختیار کر کے نیز اپنے زمانے کے امام سے دور رہ کر خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ گویا اکھیلی میں پانی کوٹ رہا ہے۔ ایسا شخص نہ صرف یہ کہ خدا کے سامنے قابل اہمیت نہیں، بلکہ غضب الہی اور قہر خداوندی کی آگ کا بھی مستحق ہے۔ کسی نے حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے دریافت کیا، معرفت خدا کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہی کہ ہر زمانے والے اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں کہ ان کی اطاعت ان سب پر واجب ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 23 صفحہ 83۔ بنی اسرائیل میں ایک خاندان ایسا تھا کہ جس کا کوئی شخص اگر 40 راتوں تک درگاہ خداوندی میں دعا کرتا تھا تو اس کی حاجت ضرور پوری ہو جاتی تھی۔ انہی میں سے ایک کی 40 راتوں کے بعد بھی دعا مستجاب نہیں ہوئی۔ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور وجہ پوچھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام اس کی علت کے لیے درگاہ خداوندی میں متوسل ہوئے تو وحی آئی، اے عیسیٰ، میرا بندہ مجھ تک اس راستے کے علاوہ دوسرے راستے سے آ رہا تھا جو مجھ تک آنے کا راستہ ہے۔ وہ مجھ کو اس حالت میں یاد کر رہا تھا کہ تمہاری بنسبت اس کے دل میں شک تھا۔ ایسی صورت میں اگر وہ مجھ کو بلاتا رہے یہاں تک کہ اس کی گردن ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے اور انگلیاں بے جان ہو جائے، میں اس کو جواب نہیں دوں گا۔ حوالہ کافی جلد 2 صفحہ 400، کتاب الایمان والکفر باب الشک حدیث نمبر 9۔ اسی بنا پر ہم زیارت آل یاسین میں 11 ائمہ کی ولایت و امامت کی قسم کھانے کے بعد بطور
جداگانے ایک خاص طریقے سے امام عصر علیہ السلام کی ولایت و امامت کی شہادت و گواہی کا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں موجودہ زمانے میں صراط مستقیم، شاہراہ سعادت، کشتی نجات، امین خداوند، آیت بزرگ الہی، زمین میں جانشین و خلیف خداوند، مسیح خداوند، ولی حق، حبیب پروردگار، حق مطلق، مخزن علوم الہی، وارث علم و کمالات انبیاء، راہ خدا، دست خدا، چشم خدا، حجت خدا، نور خدا، وجہ خدا، وعدہ خدا، سر خدا، حافظ اسرار الہی، فریاد رس و پناہ امامت، واسطہ فیض و پرچم ہدایت، کلمت اللہ، حبل اللہ المتین، ولی المؤمنین، ولی امر، ولی نعمت، امام زمان، صاحب الزمان، حضرت بقیت اللہ الاعظم، ارواحنا فدا کا وجود مقدس ہے، جیسا کہ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں: السلام علیک یا سبیل اللہ الذی من سلک غیرہ ہلک۔ سلام آپ پر اے راہ خداوند کے جو بھی اس پر نہ چلے ہلاک ہو جائے۔ حوالہ: مفاتیح الجنان، زیارت صاحب الامر علیہ السلام، بے موقع اذن دخول برائے سرداب مقدس، بحار الانوار، جلد 102، صفحہ 117۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی ولایت کی بدولت ہی اعمال قابل قبول ہوں گے اور افعال پاکیزہ ہوں گے اور نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت علیہ السلام کی زیارت میں یوں وارد ہوا ہے: اشہد انک بولایتک تقبل الاعمال وتزکی الافعال وتضاعف الحسنات وتمحى السیئات، فمن جاء بولایتک واعترف بامامتک قبلت اعمالہ وصدقت عقلہ وتضاعفت حسناتہ ومحیت سیئاتہ، ومن عدل عن ولایتک وجہل معرفتک واستبدل بک غیرک کبہ اللہ ولا منکر فی النار، ولم یقبل اللہ لہ عملا ولم یقم لہ یوم القیامۃ وزنہ۔ برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہر اس شخص کے اعمال و کردار قابل قبول ہے جو آپ کی ولایت کا معتقد اور آپ کی امامت کا معترف ہے۔ اس کی باتیں تصدیق یافتہ، اس کی نیکیاں دوچند اور بدیاں نابود ہو جائیں گی، اور جو بھی آپ کی ولایت سے سرپیچی اختیار کرے اور آپ کی معرفت سے جاہل رہے اور دوسروں کو آپ کی جگہ جانے، تو خدا اس کو منہ کے بل جہنم کی آگ میں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے تمام وجود کے ساتھ درگاہ خداوند متعال میں خدا، رسول اور اس کی حجت کی معرفت کو طلب کرے اور خود کو شناخت و آگاہی کے انوار میں سرنگو کر دے گا، اور اس کے اعمال پروردگار قبول نہیں کرے گا، اور روز قیامت میزان اعمال میں اس کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ حوالہ: مفاتیح الجنان، زیارت حضرت صاحب الامر سرداب مطہر میں داخل ہوتے وقت کی زیارت کے یہ جملے ہیں: بحار الانوار، جلد 102، صفحہ 117۔ تاثیر ڈوبالے: اگر ہم نے اس وجود نازنین کو اسی طرح پہچان لیا جو پہچاننے کا حق ہے، اور اپنی محبت و شوق اور اس ولی خدا کے سلسلے میں اپنے وظائف کی عمل آوری میں غفلت نہ برتی، تو وہی وہ وقت ہوگا جب انوار الہی جلوہ فگن ہو جائے گا اور دل سے فرزند و پدر و مادر کی محبت ختم ہوتی نظر آ جائے گی۔ اگر اب تک
ہم نے ایسی محبت کو آ حضرت علیہ السلام کی قدموں پر نچھاور نہیں کیا ہے تو یہ ہماری ناقص معرفت کا آئینہ ہے۔ ہم اپنے وظائف میں کوتاہی برت رہے ہیں کیونکہ ہم پہچانتے ہی نہیں، ہم ان کے ذریعے سے خالق و مخلوق کے درمیان رابطہ کی جستجو نہیں کرتے کیونکہ معرفت ہی نہیں رکھتے، اپنے امور کی انجام دہی میں اسباب ظاہری سے دل لگاتے ہیں مگر اس وجود مبارک کو فراموش کرتے ہیں جو زمین و آسمان کے اتصال کا باعث ہے۔ اسی وجہ سے دوران غیبت میں اس دعا کی مداومت پر تاکید کی گئی ہے، اللہم عرفنی نفسک۔ میں خود سے کہتا ہوں کہ مجھے چاہیے اپنے آغاز الف و باء امامت سے کروں۔